بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ معزز حاضرین، پردہ نشین خواتین، ماں و بہنوں، آپ کی اس مسجد میں تعلیمی سلسلے کئی طرح کے جاری رہتے ہیں۔ مستقل ہاسٹل میں رہ کر حفظ کرنے والے طلباء، اس کا الگ نظام ہے۔ چھوٹے بچے جو اسکول میں پڑھتے ہوئے مکتب میں پڑھ رہے ہیں، جن کا جلسہ یہ تھا، یہ اور مسجد کے اندر کے حصے میں اسکول میں پڑھنے والے بڑے بچے جو حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی جن بچوں کو انعامات دیے گئے اس میں سے وہ بچے بھی ہیں جنہوں نے 10ویں کا امتحان دیا، 7ویں، 8ویں، 9ویں، 10ویں، 11ویں، 12ویں، ان کلاسوں کے بچے اپنے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ ظہر سے عصر کے بیچ میں قرآن پاک حفظ بھی کرتے ہیں۔ الحمدللہ امسال 10 بچوں نے اسکول پڑھتے ہوئے حفظ قرآن مکمل کیا تھا، جن کی دستار بندی رمضان سے پہلے کی گئی تھی۔ بڑی عمر کی بچیاں ہیں، ان کے لیے مومنہ کورس ہے۔ بڑی بوڑھی خواتین ہیں، ان کے لیے قرآن پاک صحیح کرنے کا الگ نظام ہے۔ الحمدللہ مختلف حصوں میں، مسجد کے مختلف حصوں میں سماج کے اور ملت کے مختلف طبقات کے لیے تعلیم کا نظم ہے۔ اللہ کی ذات سے دعا ہے، کوشش بھی کی جا رہی ہے کہ یہ سلسلہ اور بڑھے۔ الحمدللہ مسجد کا بیسمنٹ، اصل مسجد، پہلا مالہ، دوسرا مالہ، مسجد کے باہر کا حصہ، میرے دائیں جانب جو عمارت کھڑی ہوئی ہے اس کے اندر یہ ساری جگہیں جو ہیں تعلیم سے آباد رہتی۔ آج ہی بمبئی کے بعض علماء کی آمد ہوئی تھی اور ان کے ساتھ بیٹھ کر بات کرنے کا اتفاق ہوا۔ وہ پوچھتے رہے کیا کیا ہوتا ہے، انتہائی بے انتہا خوشی کا وہ اظہار کر رہے تھے کہ کسی مسجد کے اندر تعلیمی نظام اتنا اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے اور کرم ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ جن بچوں نے یہاں تعلیم حاصل کی، پابندی کے ساتھ پڑھا، الحمدللہ ان کو کیا ملا وہ آپ نے دیکھا۔ بچوں کی تعلیم میں خاص طور پر پابندی میں ماؤں کا بڑا بنیادی کردار ہوتا ہے۔ کسی بھی تعلیمی نظام میں 3 طرح کے تعاون ہوتے ہیں۔ ایک تو استاد کی صلاحیت، شفقت، محبت، طالب علم کی محنت اور گھر والوں کا تعاون۔ بچہ تیار ہوا مدرسے جانے کے لیے، بیٹا یہ سامان رکھ دو، یہ اٹھا دو، دکان سے سامان لا دو، بازار سے یہ سامان لا دو، رکو ابو آئے تب چلے جانا، یہ گھروں کا عام معاملہ ہے۔ اپنی ضرورتوں کو روک کر بچے کو مدرسے میں وقت پر بھیجنا یہ معمولی قربانی نہیں ہے۔ جس طرح جو بچے مدرسوں میں ہاسٹل میں رہتے ہیں، ان کے ماں باپ ان بچوں سے چاہیں تو کام کرائیں، 10,000، 12,000، 15,000 روپیہ کی انکم کرا لیں۔ ان بچوں کو ہاسٹل میں رکھنا، پڑھنے کا موقع دینا، ان کے اوپر خرچہ کرنا، یہ ماں باپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اسی لیے جب کوئی بچہ حفظ قرآن مکمل کرتا ہے، اللہ کے یہاں اس کو جو تمغہ مل رہا ہے، بچے کو جو انعام ملے گا، بچے کے ماں باپ کو روز قیامت وہ تاج پہنایا جائے گا جو سورج سے زیادہ روشن ہوگا۔ تو یہ بچے نے حفظ کیا، ماں باپ کو اعزاز کیوں دیا جا رہا ہے؟ ماں باپ کے تعاون اور سپورٹ کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ اسی لیے ہمارے یہاں اس کی خاص رعایت کی جاتی ہے کہ بچوں اور بچیوں کے پروگرام میں ان کی ماؤں کو بلا کسی رکاوٹ کے ڈائریکٹ دیکھنے کا موقع دیا جائے۔ پردے کا اہتمام بھی ضروری ہے۔ جب تک بچوں بچیوں کا پروگرام چلتا رہتا ہے، ہم ادھر نہیں آتے، کوئی بڑا اسٹیج پہ نہیں چڑھتا، ڈائریکٹ وہ پروگرام ان کی مائیں محلے کی مسورات دیکھتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ سیدھی بات ہے، جن بچیوں نے قرآن پاک مکمل کیا، ناظرہ، معمولی اعزاز ہے، معمولی نعمت ہے۔ میں آپ کو بتلا دوں، جب بچیاں بالغ ہو جاتی ہے، رشتے کی بات آتی ہے تو 2 ہی سوال ہوتے ہیں، اسکولی تعلیم کہاں تک، دینی تعلیم کہاں تک۔
ایک طبقہ ہے اس کو اسکولی تعلیم سے ہی انٹرسٹ ہے، اس کو دین سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ بتائیے کہ بچے کو آپ نے 12 تک پڑھا دیا، سیدھی بات ہے کہ 12ویں پاس کرنے والی بچی 18-19 سال کی ہوگی، ایک آدھ سال اور پڑھ سکتی، پھر شادی کی عمر ہو جاتی ہے۔ جس کو اعلیٰ تعلیم کہا جاتا ہے، کالجوں میں جا کر، یونیورسٹیوں میں جا کر، جس کو پڑھتے پڑھتے 25, 28, 30 سال کی عمر ہو جاتی ہے، سارے والدین نہ اس کو پسند کرتے ہیں نہ اس کے لیے تیار رہتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے پڑھاتا ہے، لیکن عام طور پر بہت سے لوگ پسند ہی نہیں کرتے، اس لیے کہ وہاں جو دیگر دقتیں ہیں اس سے وہ دور رہنا چاہتے ہیں۔ اب جب ان کو بتلایا جائے کہ بھئی 12ویں تک ہے، BSc کی ہوئی ہے، فلانا کورس ہے، ارے یہ تو عام کورس ہے، اعلیٰ ڈگری بتلائیے جس کو پڑھتے پڑھتے 28-30 سال کی عمر ہو جاتی ہے، ہر آدمی اس معیار پہ نہیں اترتا۔ دوسرا سوال ہوتا ہے قرآن پاک پڑھا ہے، اسلامیات پڑھی ہے، مسائل سے واقف ہے۔ الحمدللہ میں بڑے فخر کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، آج تقریباً 30-40 سال سے ملک میں یہ مزاج بنا ہے دیندار طبقے کا، اور اس دیندار طبقے کے اس مزاج کے بننے میں اگر مدارس کا، علماء کا، خانقاہوں کا دخل ہے تو بہت بڑا دخل جماعت کے کام کا بھی ہے۔ وہ امت کا عمومی کام ہے۔ جو افراد اس سے لگے اخلاص کے ساتھ، انہوں نے طے کیا کہ اب تک جو ہوا ہوا، اب ہم اپنے بچے کے لیے بہو دیندار لائیں گے۔ اور الحمدللہ بہت سے خوشحال لوگ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ آپ 2 جوڑ کپڑے میں بدا کر دیجئے، ہم کو کوئی سامان نہیں چاہیے، آیا ہوا سامان پلٹا دیتے ہیں۔ میں ایسے رشتوں میں واسطہ بنا ہوں جہاں لڑکے کے باپ نے مجھ سے کہا مولانا آپ آ جائیے دیکھ لیجئے، جس کمرے میں بہو کو آ کر ٹھہرنا ہے الحمدللہ سارا سامان لگا ہوا ہے، اس کمرے میں جگہ ہی نہیں ہے، فریج رکھا جائے، کباڑ رکھا جائے، کوئی سامان رکھا جائے۔ بچی پہننے کے لیے اپنی اٹیچی میں بیگ میں جو لے کر آتی ہے وہ والدین کی مرضی، ہمارے گھر میں کسی سامان کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ ہم کو نہیں چاہیے لیکن مل گیا تو رکھ لیا گیا، ایسے لوگ بھی یہ صاف کہتے ہیں دیکھیے سامان لگا ہوا ہے، ہمارے گھر میں کوئی ضرورت نہیں ہے، اور الحمدللہ ہمارا بچہ کماتا ہے، ہم مرد ہیں، اللہ نے ہم کو قوت بازو دی ہے، ہم کو 1 پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے یہاں باندہ میں حضرت مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں پڑھانے والے بعض اساتذہ خستہ حال تھے، لیکن بچیوں کی دین کی بنیاد پر 4-4 5-5 بچیوں کے رشتے آئے ہیں ان گھروں سے جو ہمارے بچپن میں اس وقت ارب پتی گھرانے تھے۔ انہوں نے مولانا صدیق صاحب سے کہا ہم کو دیندار بچی چاہیے، انہوں نے کہا فلاں بچی کر لو، فلاں بچی کر لو، فلاں بچی کر لو۔ دینی تعلیم کا دنیا کے اندر نقد یہ فائدہ ہے، آخرت میں کیا ملے گا وہ تو انشاءاللہ اتنا ملے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ میری ماں و بہنوں، آپ خوش قسمت ہیں، مبارکباد کی حقدار ہیں کہ آپ کی بچیوں نے یہاں علم حاصل کیا، قرآن پاک مکمل کیا، اور الحمدللہ اب وہ جہاں کہیں جائیں گی نئے گھر میں تو ایک خاندان کے دینی مزاج کو بدلنے میں ان کا بنیادی کردار ہوگا۔ البتہ ایک درخواست کروں گا میں، آبادی بہت بڑی ہے، آبادی کے تناسب سے جتنے بچے اور بچیاں یہاں آنا چاہیے ابھی بھی نہیں آ رہے۔ یوں تو شہر کا سب سے بڑا مکتب ہے یہ، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن کم از کم 2000 بچے اور بچیوں کے یہاں داخلے ہونا چاہیے، تب جا کر محلے کے مکانات کی صحیح نمائندگی ہو سکے گی۔ ابھی بھی بہت سے بچے نہیں آ رہے۔ یاد رکھیے گا اس بچپن کی عمر میں اگر مکتب میں نہیں پڑھایا گیا تو جس دور سے ہمارا آپ کا سابقہ پڑھنے والا ہے، آئندہ دین و ایمان کو بچانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے۔ جب بچپن میں دینی تربیت ہوتی ہے، آگے چاہے جو پڑھیں، بنیاد پختہ ہوتی ہے، عقائد درست ہوتے ہیں، مزاج صحیح ہوتا ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر ان کو پھسلانا آسان نہیں ہوتا۔ اس لیے میں تمام مستورات سے کہہ رہا ہوں، تمام بزرگوں سے اور دوستوں سے کہہ رہا ہوں، جن گھروں کے بچے پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے، نہیں پڑھ رہے ہیں اڑوس پڑوس میں تمام بچوں کو دینی تعلیم دلانے کے لیے اگر یہاں آپ بھیجنا چاہیں تو یہاں بھیجیں، ورنہ جہاں رہتے ہو وہاں بچوں کو مکتب کی تعلیم ضرور دلائیں، اس لیے کہ دنیا جو ہم سے پہلے آئے وہ بھی چھوڑ کر گئے، ہم اور آپ بھی چھوڑ کر جائیں گے، کسی کے ساتھ کچھ نہیں جائے گا، دین جائے گا، دینی تعلیم جائے گی، دینی خدمات جائے گی، یہی باقی رہنے والی ہے۔ دنیا
اپنی تمام سار و سامان کے ساتھ، اپنی تمام رعنائیوں اور رونقوں کے ساتھ دھوکے کا گھر ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ میں کل ہی بیٹھا ہوا تھا ایک جگہ پر، بات ہو رہی تھی جب آدمی کا انتقال ہوتا ہے، جنازے کو نہلا دھلا کر گھر سے باہر نکالا جاتا ہے، ذرا سوچو یہ اس کا مکان تھا، یہ اس کا گھر تھا جس کو بنانے کے لیے پوری زندگی لگا دی، دوپہر میں دھوپ اور پسینے میں کھڑے ہو کر کام کرایا تھا، یہ اس کا گھر تھا، خالی ہاتھ واپس جا رہا ہے۔ 6 فٹ کے گڑھے میں رکھا گیا، مٹی سے پاٹ دیا گیا، اس کے ساتھ میں کیا گیا؟ اس کے اعمال گئے۔ الیس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى۔ جیسے اعمال ویسا انجام، یہ حقیقت جس کو سمجھ میں آ جائے وہ خوش قسمت ہے۔ الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله۔ خوش قسمت ہے، سمجھدار ہے، عقل مند ہے وہ جو نفس کے تقاضوں کو دبا کر شریعت کے مطابق زندگی گزارے اور مرنے کے بعد آنے والی دنیا کی تیاری کرے۔ اللہ تبارک و تعالی اس مسجد میں چلنے والے تمام تعلیمی نظام کی حفاظت فرمائے، خوب سے خوب تر ترقی کرنے کے اسباب عطا فرمائے۔ میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہو، حاجی رستم صاحب یہاں موجود ہیں، ذمہ داران جو بھی ہیں، ہم واسطہ ہیں، کوششیں کرنا ہمارا کام ہے، کمی کوتاہیوں سے انکار نہیں، بہت سی کمیاں آج بھی ہیں، بہت سی کوتاہیاں آج بھی ہیں، لیکن کوشش کرتے رہیں گے، اللہ کی مدد شامل حال رہے گی۔ بچے آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، پانی کا بہت بڑا ذخیرہ استعمال ہوتا ہے، پاور استعمال ہوتا ہے، چٹائیاں خراب ہوتی ہیں، بیسمنٹ میں بچے بیٹھتے ہیں، مالے پر بچے جاتے ہیں، پنکھے جلتے ہیں، بلب ٹوٹتے ہیں، کیا کیا نہیں ہوتا۔ اس کے جو ریپیئر کے سامان ہیں 25-50 ہزار روپیہ مہینے کا اس کا خرچہ آ جاتا ہے، لیکن اگر دیکھا جائے اتنے بڑے تعلیمی نظام میں چھوٹا موٹا نقصان چلتا رہتا ہے۔ چٹائیاں اور جگہوں پر پلاسٹک کی چٹائیاں 2 سال خراب نہیں ہوتی، یہاں سال بھر چل نہیں پاتی۔ کیوں؟ جب 1000 بچے اس کے اوپر چلیں گے اور ہر بچہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے وہاں جائے گا، چٹائی کئی دن ساتھ دے گی۔ پانی کا اسٹاک تو اللہ کا کرم ہے کہ بورنگیں کام کرتی رہتی ہیں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے پانی کم ہو جاتا ہے، ٹینکر منگا کر ٹنکی بھری جاتی ہے تاکہ اسٹاک کم نہ ہو۔ ہر بچہ بچی ایک آدھ مرتبہ منہ ہاتھ دھوتے ہیں، وضو کرتے ہیں، استنجا خانے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بڑی بچیوں کے لیے الگ سے انتظام کر دیا گیا، ادھر جانا نہ پڑے۔ جو ممکن ہوتا ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تمنا یہ ہے، اللہ سے دعا یہ ہے، آج جو بچے اسکول کی تعلیم لے کر دوپہر میں اپنے گھروں میں آ کر لباس بدل کر یہاں کا لباس پہن کر آتے ہیں، پھر مغرب بعد جاتے ہیں، لباس چینج کرتے ہیں، ٹیوشن میں جاتے ہیں، اللہ جلد اجل وہ دن لائے کہ یہ بچے اسکولی تعلیم بھی یہیں حاصل کریں اور دینی تعلیم بھی یہیں حاصل کریں۔ یہ ایک دل کی تمنا اور کوشش ہے، اللہ جلد اجل وہ دن لائے۔ اس کے لیے کلاس روم لگیں گے، ہاسٹل لگے گا وغیرہ وغیرہ، آہستہ آہستہ کوششیں ہو رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا 4-6 مہینے کے اندر مسجد کا جو اگلا حصہ ہے اوپر سے نیچے تک کتنے بڑے بڑے کام کیے گئے، کام مسلسل جاری ہے۔ آپ حضرات کا دیا ہوا ایک ایک پیسہ ایمانداری کے ساتھ اس میں استعمال کیا جا رہا ہے، آہستہ آہستہ کام ہوتا رہے گا۔ انشاءاللہ وہ دن بھی آئے گا۔ آج جو بمبئی سے مہمان آئے تھے انہوں نے دیکھا تو مجھ سے ایک سوال کیا، اتنی بڑی جگہ میں تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، بس دعا ہے، اللہ سے دعا کیجئے کہ وہ دن جلدی آئے۔ اور ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ پوری زمین، پوری عمارتیں صرف اور صرف تعلیم میں استعمال ہو، دن میں الگ نظام ہو، رات کا الگ نظام ہو، مختلف شعبے ہو تعلیم کے، اور یہ جگہ قال اللہ قال رسول سے آباد ہو۔ مسجد نماز پڑھ کے لوگ چلے گئے، اتنی بڑی بڑی مسجدیں اور جگہوں پر بھی ہوتی ہے۔ یہ مسجد کا حسن ہے کہ اس کو تعلیم سے آباد کیا جائے، علماء کرام کے بیانات سے آباد کیا جائے، جماعتوں کی آمد سے آباد کیا جائے، بزرگوں کے قیام سے آباد کیا جائے، طلباء کے قیام سے آباد کیا جائے۔ یہ ہے مسجد کی حقیقی آبادی۔ اللہ تبارک و تعالی جو اساتذہ یہاں محنت کے ساتھ پڑھا رہے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اسباب کی دنیا میں کون کس کی کیا حوصلہ افزائی کر سکتا ہے، ان کا حقیقی صلہ تو اللہ کے ہاں محفوظ ہے۔ محبت کے ساتھ، لگن کے ساتھ پڑھاتے ہیں،
تب یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان اساتذہ کے جو پوری توجہ کے ساتھ بچوں پر محنت کر رہے ہیں، ان معاونین کے جن کے تعاون سے یہ نظام چلتا ہے۔ ایک بڑا حصہ تو تعلیم میں چل رہا ہے، لیکن تقریباً ₹1,00,000 مہینے کا جو درجہ حفظ کے مطبخ کے نظام میں طلبہ رہ رہے ہیں، اساتذہ ہیں، تنخواہیں ہیں، مطبخ ہے، کوئی شور شرابہ ہنگامہ نہیں ہے، خاموشی کے ساتھ وہ نظام چل رہا ہے۔ نہ بقرعید کے چمڑے کا شور ہے، نہ چاند رات کے فطرے کا شور ہے، نہ عمومی طور پر کوئی چندہ ہے، نہ کوئی سفیر ہے۔ ہمارے بہت سے مخلص ساتھی ہیں جنہوں نے کام کو بانٹ رکھا ہے، یہ فلاں نے لے لیا، وہ فلاں نے لے لیا، وہ فلاں نے لے لیا، اور اللہ اس نظام کو چلا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام محسنین، معاونین، مخلصین کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرمائے، اور اس کے صدقے اور طفیل میں شہر کے اندر اس وقت جو کاروباری حالات اچھے ہیں، اللہ کچھ دنوں تک ان حالات کو اچھا رکھے، مزید اچھا رکھے۔ بہت سے لوگ بوجھل ہو گئے ہیں، مقروض ہو گئے ہیں، بچوں کی شادیاں کرنے ہیں، اچھے وقت کا انتظار کر رہے تھے، 2-4-6 مہینے کاروبار ڈھنگ سے اور چلے، کچے مکان پکے بن جائیں، بچوں کی شادیاں ہو جائیں، ضرورتیں پوری ہو جائیں، اور پھر جو دینی تقاضوں میں یہاں سے لوگ تعاون پیش کرتے ہیں وہ اور بڑھ چڑھ کر پیش کرنے کے لائق ہوں۔ انہی دعائیہ کلمات کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ مغرب بعد سے اجلاس جاری ہے، جو حضرات بیٹھے، مستورات بیٹھیں، ہم ان کے شکر گزار ہیں۔ اب درود شریف پڑھ کر دعا کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خیرا من الاولی۔ پروردگار عالم، اس تعلیمی نظام کے تحت جن بچوں اور بچیوں نے تیری مقدس کتاب کا ختم کیا ہے، تیری کتاب کی تکمیل کی ہے، خدا بندہ ان کو اس امانت کا بھرم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بچیاں ملت میں، سماج میں جہاں کہیں جائیں، خاندانوں کی ہدایت کا ذریعہ ان کو بنا، دین پر خود چلنے اور اپنے گھر والوں کو دین پر چلانے کے لیے ان کے اندر داعیہ پیدا فرما، ان کو بطور اسباب کے، بطور وسیلے کے قبول فرما۔ پروردگار، ہمارے بہت سے ساتھی بیمار ہیں، خاص طور پر ہمارے اسامہ بھائی واجہ محلے والے، ایک نیک صالح نوجوان ہے، ایک مہلک بیماری کا شکار ہے۔ خداوندہ جلد از جلد ان کو مکمل شفا عطا فرما۔ خداوندہ، ڈاکٹروں کی ڈاکٹری، دواؤں کی تاثیر اپنی جگہ اور تیری قدرت اپنی جگہ، جب تو قدرت کا استعمال کرنے پر آتا ہے تو مہلک سے مہلک بیماریوں کے مریضوں کو شفا عطا کر دیتا ہے۔ خداوندہ، اپنے محض فضل کرم اور خصوصی فضل کرم کے تحت ہمارے بھائی اسامہ بھائی کو مکمل شفا کاملہ نصیب فرما۔ دیگر بہت سے بیماروں نے دعا کی درخواستیں کی ہیں، پروردگار ان تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہم سب کو مہلک بیماریوں سے محفوظ فرما۔ اس مسجد میں چلنے والے تعلیمی نظام کی ہر طرح حفاظت فرما، شر پسندوں کے شر سے، فتینوں کے فتنوں سے، فرقہ پرستوں کی سازشوں سے اس پورے نظام کی حفاظت فرما۔ یہاں پڑھانے والے اساتذہ، معاونین، مخلصین کو بہتر سے بہتر صلہ عطا فرما۔ آئندہ جو ارادے ہیں، عزائم ہیں، جلد از جلد ان کی تکمیلات کو آسان فرما۔ اسباب کے دائرے میں جلد از جلد وہ اسباب آسان فرما دے، وسائل میسر فرما دے۔ بہت سے کام کرنے کے ارادے ہیں، آہستہ آہستہ ہو رہے ہیں۔ خداوندہ، لوگوں کے قلوب کو مائل فرما، معاونین کی تعداد میں اضافہ فرما، اور وہ سارے کام جلد از جلد آسانی کے ساتھ تکمیل تک پہنچانے کے فیصلے فرما۔ پروردگار عالم، دنیا کے اندر جو حالات ہیں، ہم کو اپنے دین و ایمان سے جڑ کر زندہ رہنے کی توفیق نصیب فرما، اپنے بڑوں کے ساتھ جڑ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ پروردگار، دین پر استقامت نصیب فرما، دین کے راستے میں ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے کی ہمارے اندر صلاحیت پیدا فرما، دین کی خاطر ہر چھوٹی بڑی قربانی پیش کرنے کا ہمارے اندر جذبہ پیدا فرما۔ خداوندہ، دنیا کے اندر جہاں کہیں مسلمان مظلوم ہیں ان کو انصاف نصیب فرما، جہاں کہیں ان پر ظلم ہو رہا ہے ظالموں کو ظلم سے روک دے، اور علاقے اور دنیا کے علاقے کے لوگوں کو ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔